پی ٹی آئی ورکر کے جو ریمارکس ہے اور جو جج ہے ان کی جانب سے جو ریمارکس سامنے آئے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی ایک ہی بات ہے جو پی ٹی آئی ورکرز بولتے تھے یا بولتے ہیں، وہی ریمارکس وہی باتیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز عدالت نے بھی ذکر کی ہے۔ السلام علیکم۔ اس وقت سیاسی ہلچل عروج پر ہے، لیکن اگر آپ عدالت کی بات کریں تو عدالت میں بھی گرمی اس وقت ٹیمپریچر حد سے زیادہ ہے۔ آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو ججوں کی جانب سے، ارباب محمد طاہر کی جانب سے اور میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے، جو اعظم سواتی جو موجودہ سینیٹر ہے اس وقت 8 دن کی جسمانی ریمانڈ پہ ہیں، ان کی جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کے خلاف جو درخواست آئی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے سماعت کی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اندر جو عدالتی کارروائی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، جو اندر سے جو جج کی جانب سے ریمارکس آئے ہیں، سخت زبان استعمال کیا گیا ہے، اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیس آخر ہے کیا۔ یہ کیس تب سے شروع ہوتا ہے، پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ اعظم سواتی کے خلاف اس وقت 6 مقدمات درج ہے۔ 6 مقدمات وہ ہے، ایک ہے تھانہ سیکریٹریٹ اور دوسرا ہے تھانہ پارا، تھانہ ترنول۔ یہ وہی مقدمات ہے جب سے بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی، اور یہ مختلف موقعوں پہ، کیونکہ تھانہ ایک تو ترنول کے مقام پہ ایک جلسہ تھا، دوسرا جو ہے پھر سنجانی کے مقام پہ، تو مختلف جگہوں پہ جب جلسے کی کال دے دی گئی وہاں پر مقدمات درج ہوتے رہے۔ لیکن ابھی جس کیس میں، جس مقدمے میں سینیٹر اعظم سواتی گرفتار ہے، یہ وہی مقدمہ ہے جب بانی پی ٹی آئی نے جیل سے کال دی تھی کہ جو بھی حالت ہو 2 دن میں پہنچنا ہے، پہنچے آپ، لیکن آپ نے ڈی چوک احتجاج کرنا ہے۔ اس دوران اعظم سواتی گرفتار ہوئے، اور گرفتاری کے بعد پھر جو مقدمہ درج ہوا وہ یہ مقدمہ تھا کہ 780A کے تحت انسداد دہشت گردی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا، اور بعد میں پھر جب پولیس نے اس وقت جج ابو الاسناد جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہے، انہوں نے سماعت کی، اور پولیس نے یہ استدعا کی کہ ہمیں 1 مہینے کی جسمانی ریمانڈ پہ جو سینیٹر ہے وہ ہمیں دے دے۔ لیکن جو انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج ہے ابو الاسناد ذوالقرنین، ان کی جانب سے کہا گیا کہ 8 دن کی جسمانی ریمانڈ پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بات کریں، دیکھیں تو جو جج ابو الاسناد ہیں ذوالقرنین ہیں، ماضی میں اس حوالے سے، ان کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی سمیت جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہے، ان ورکر کی رائے ماضی میں کوئی مثبت نہیں رہی۔ اب اگر اس موقع پہ دیکھیں تو اس پہ اب مزید بات نہیں کر سکتے، لیکن آج جو ہائی کورٹ کے معزز جج نے جو ریمارکس دیے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ورکر کے جو ریمارکس ہے اور جو آج ہائی کورٹ کے جو معزز جج ہیں ان کی جانب سے جو ریمارکس سامنے آئے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی ایک ہی بات ہے جو پی ٹی آئی ورکرز بولتے تھے یا بولتے ہیں، وہی ریمارکس وہی باتیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز عدالت نے بھی ذکر کی ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی کی کال پہ احتجاج کے دوران اعظم سواتی کو گرفتار کیا، پھر 8 دن جسمانی ریمانڈ پہ وہ جیل انہیں پولیس کے حوالے کیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، اور کہا کہ 8 دن کی جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کو ختم کریں۔ وہی اسی کیس کے اوپر ارباب محمد طاہر اور اس کے علاوہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے آج سماعت کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے جج ارباب محمد طاہر کی جانب سے خاص ریمارکس تو سامنے نہیں آئے، لیکن میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے بہت اہم، خاص اور تلخ جو ریمارکس سامنے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے سامنے وہ تفصیلات ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، تاکہ میں اپنی طرف سے کوئی الفاظ اس میں شامل نہ کروں۔ تو اس دوران بانی پی ٹی آئی جو اعظم سواتی ہے ان کی جانب سے علی بخاری جو ایڈوکیٹ ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا۔ اس دوران ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جانب سے جب کوئی پیش نہیں ہوا تو جج
اس دوران جسٹس ارباب محمد طاہر کا نے عدالت میں پولیس اہلکار سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اسٹیٹ کی جانب سے کوئی نمائندگی ہے یا نہیں۔ تو عدالت نے پولیس اہلکار کو ہدایت کی کہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ کی جانب سے، ریاست کی جانب سے کوئی آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو اس دوران جو علی بخاری ہے، ایڈوکیٹ ہے اعظم سواتی کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بیان حلفی بھی دے دیا ہے، اس عدالت کا گزشتہ حکم نامہ بھی پیپر بک میں لگا ہے، پیپر بک میں ہم نے لگا دیا ہے۔ اسٹیٹ کی جانب سے کسی کے پیش نہ ہونے پر اس دوران عدالت نے برہمی کا اظہار کیا، اور اسٹیٹ کونسل جو اسٹیٹ کی جانب سے جو وکیل ہوتے ہیں، پراسیکیوٹر جنرل نے اس کیس میں عدالتی معاونت کرنی ہے، ایڈوکیٹ جنرل نے نہیں۔ اسٹیٹ کونسل نے کہا کہ پراسیکیوٹر جنرل نے اس کیس میں عدالتی معاونت کرنی ہے۔ تو اس کے بعد جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے مکالمہ استفسار کرتے ہوئے کہا کہ اس کو کہیں کہ یہاں آئیں، دلائل دے، وگرنہ ہم آرڈر پاس کریں گے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پراسیکیوٹر جنرل سے تلخ کلامی کی اور برہمی کا اظہار کیا۔ پراسیکیوٹر جنرل نے انہوں نے کہا کہ پراسیکیوٹر جنرل صاحب، کیا مجھے آپ کے آفس آنا پڑے گا؟ کیا مجھے آپ کے آفس آنا پڑے گا؟ دروازہ کھٹکھٹانا ہے کہ آئیں اور دلائل دیں؟ ہمیں نوٹس نہیں ملا تھا، پراسیکیوٹر جنرل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا۔ تو اس دوران جو ہے انہوں نے کہا، جو عدالت ہے انہوں نے کہا کہ 2 روز پہلے آپ کو نوٹس ہوا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے آپ پیش نہیں ہوتے۔ اب جس پر جو معزز جج ہے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ابو الاسناد کی عدالت میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو فوراً واپس بھیجا جائے، یہ ابھی تک یہی ہے، اور پھر ایسے ہی کام کر رہا ہے، آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے، بعد میں ضمانت مسترد کر دیتا ہے۔ اس آدمی کو یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ ابھی اس جملے کو آپ دیکھیں اور تصور کریں کہ ایک جج، ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ ماتحت عدالت کے جج کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو یہاں پر اس لیے رکھا ہے کہ ان کی سیاسی کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ انہوں نے مزید موقف اختیار کیا کہ سائبر کے حوالے سے جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین ہیں، ان کے کارنامے جو ہے وہ دنیا نے دیکھے ہیں، دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی ہے۔ پتہ نہیں دنیا کا نظام انصاف اس آدمی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، یہ کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا۔ آپ کی وزارت اس کا دفاع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہی کام کرو، اس لیے تمہیں بٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو جملے ہیں، یہ جملے آپ دیکھیں اور سنیں کہ ان کی جانب سے بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے اور کہا کہ ان کو بٹھایا آپ لوگوں نے اس لیے کہ آپ لوگوں کا کام چل سکے، اور یہ جو ہے ان کے حوالے سے جو سائبر کی انہوں نے سماعت کی وہ دنیا نے دیکھا، اور کہیں پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی جانب سے سخت جملے استعمال کیے گئے ایک ماتحت عدالت کے جج کے حوالے سے، اور کہا گیا یہ ابھی جو ہائی کورٹ کے جج کا جو موقف ہے، یہ ان کا موقف تو ابھی سے ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، بانی پی ٹی آئی اور پارلیمنٹیرین کی جانب سے بہت پہلے سے یہی موقف رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے سائبر کیس میں جب یہ عدالت میں ہوتے تھے تو میڈیا کو اندر نہیں جانے دیتے تھے، جب میڈیا کو باہر نکالنے دیتے تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کو اندر آنے دے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اڈیالہ جیل میں بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ تو یہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ماضی میں بھی ٹھیک نہیں رہا، اور اب ان کے اپنے جج جو ہے ان کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگے ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید کوشش کریں گے، کل دوبارہ پیشی ہے اور دوبارہ انہوں نے پیش ہونا ہے، اور باقاعدہ عدالت نے جو جج ابو الاسناد ذوالقرنین ہیں ان کی جانب سے ان کو کہا ہے کہ آپ نے بیان حلفی پیش کرنی ہے۔ تو یہ ہے کہ کل دوبارہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے بات کریں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔